بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کسی کو اونچا مرتبہ دیا ہے، کسی کو نیچا مرتبہ دیا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے. یہ اللہ کا ایک سسٹم اور نظام ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ آزمایا جائے کہ غریب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور مالدار بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یا غریب شکوہ شکایت میں لگ جاتا ہے اور مالدار غرور اور گھمنڈ میں لگ جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تم کو خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا اس روئے زمین پر، تاکہ تم انصاف قائم کرو، خلق خدا کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو. اس لیے خلیفہ بنایا گیا، اور تم میں سے کسی کو اونچا مقام دیا گیا، کسی کو نیچا، کسی کو درجات میں بلندی دی گئی. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس بارے میں. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. بے شک تیرا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور وہ بے شک بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یکے شادمانو یکے درد مند، یکے بر حسیرو یکے بر سریر. ایک خوش ہے اور ایک غمگین ہے، ایک چٹائی پر ہے، ایک کھاٹ پر ہے اور ایک ٹاٹ پر ہے، ایک چٹائی پر ہے اور ایک پلنگ پر ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. عام طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں امت مسلمہ کا ایک مزاج ہے کہ اس میں یہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جائے. آدمی جب صاحب نصاب بنا، صاحب نصاب کا مطلب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی آئی یا اس کی قیمت آ گئی، سمجھ رہے ہیں، 35,700 روپے. ابھی آج ہم نے معلوم کیا 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو مارکیٹ میں کیا ہے؟ 35,700 روپے. کسی کے پاس آئے، یا 7.5 تولہ سونا آ گیا، یا کیش آ گیا اتنا، یا تھوڑا تھوڑا چیزیں ہیں سب ملا کر، سونا بھی، چاندی بھی، کیش بھی، جو 35,700 یا اس سے زیادہ پہنچ رہا ہے، ضرورت سے زائد، یعنی خرچہ ورچہ چل رہا ہے لیکن یہ پیسہ آ گیا، اس کے پاس رکھا ہوا ہے. جس دن یہ پیسہ آیا اس دن یہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہو گیا، مالدار ہو گیا. اب یہ پیسہ اگر باقی رہا 1 سال تک، جس دن آیا، 1 جنوری کو آیا یا 1 محرم کو آیا، جنوری کی مثال کیا دیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا جو حساب ہوگا وہ اسلامی مہینے کے حساب سے ہوگا، انگریزی مہینے کے حساب سے نہیں ہوگا. 1 محرم کو کسی کے پاس نصاب کے برابر مال آ گیا یا اس سے زیادہ، اب 1 سال گزر گیا اس پر، اب وہ پیسہ ویسا ہی ہے، تو اب اس پیسے کا 40واں حصہ اس کو نکالنا ہے، 2.5% اس میں سے نکالنا ہے. زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی. کب فرض ہوگی؟ آئندہ سال 1 محرم کو، رمضان میں نہیں.
یہ تو رمضان میں ہم لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی مہینہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ پیسے والا ہوا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے، تو اس نے رمضان کو طے کر لیا کہ ہر سال رمضان میں نکالیں گے، تو شریعت میں اجازت ہے اس کی. لیکن سال گزر رہا ہے پہلے اور انتظار کر رہے ہیں رمضان کا، سال گزر رہا ہے محرم میں پورا اور انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی 6-7 مہینے بعد جب رمضان آئے گا تب زکوٰۃ دیں گے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. یا کوئی تنگ دست آپ کے پاس آ گیا کہ بھائی فلاں صاحب کو بیماری ہے، تکلیف ہے، آپ پیسہ دے دیں، زکوٰۃ ہی دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی تھوڑی رمضان ہے، رمضان میں نکالیں گے. عجیب بات ہے. تو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے وہ سمجھے نا. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ امت کے مالداروں سے پیسہ لیا جائے گا اور امت کے غریبوں کو دیا جائے گا امت کے اندر ہی. اور یہ اس لیے کہ اگر مالدار حضرات غریب غربا کا خیال نہیں رکھیں گے تو غریبوں کے دلوں میں مالداروں کی نفرت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں گے کہ ان کا دیکھو ان کی عالیشان گاڑی ہے، عالیشان مکان ہے، عیش سے رہ رہے ہیں، اور ان کے اڑوس پڑوس میں غریب مسلمان ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. تو پھر بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، ویسے مسلمانوں میں تو کم ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، کہ پھر وہ چوری ڈکیتی پر بات چلی جاتی ہے کہ چلو اس کے یہاں چوری کر لو، یا پھر فون دھمکی والا کہ بھائی پیسہ اتنی پیٹی چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اگر مالدار حضرات صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو مالدار اور غریب میں ایک طرح کی محبت پیدا ہو جائے گی، ایک طرح کا رشتہ قائم ہو جائے گا. جو بیگانے تھے وہ اپنے ہو جائیں گے، اور اگر کوئی اس میں چور بھی ہوگا تو آپ کے گھر چوری نہیں کرے گا کہ یار یہ تو ہمارے محسن ہیں. اور حدیث شریف ہے، وہ سب چھوڑو، حسنوا اموالکم بالزکاۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے. زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارے مال کی حفاظت ہوگی اوپر سے، آسمان سے، اللہ تعالی کی طرف سے. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن زکوٰۃ ادا تو کریں. زکوٰۃ ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. دو اس مال کو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اللہ نے تم کو دیا ہے مال. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، پہچان بیان کی جا رہی ہے پہلے پارے میں ہی. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچہ کرتے ہیں. یہ ہے متقین. ہم نے دیا ہے، ہمارا مال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے دیا ہے. تو جب اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے صرف کچھ پرسنٹ خرچہ کرنا ہے، پورا نہیں خرچہ کرنا ہے. 2.5% خرچ کرنا ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے خرچ کرنا ہے، پورے 100 روپے نہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ حصہ ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اور صرف مسلمانوں کے لیے. زکوٰۃ ایک ایسا مال ہے کہ یہ غیر مسلم کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، دینا جائز بھی نہیں. ہاں اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غیر مسلم کمزور ہے، پریشان حال ہے، آپ اس کو نفلی صدقے سے یا انٹرسٹ والے پیسے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ کوئی مسلمان مسجد کے سامنے کھڑا نہ ہو، کوئی مسلمان
चौराहे पर किसी के सामने हाथ न फैलाए, कोई मुसलमान ट्रैफिक सिग्नल पर आके आपके कार के दरवाजे पर दस्तक न दे। मुफलिस की आधी बात फिजा में बिखर गई, साहब ने जल्दी कार का शीशा चढ़ा लिया। मुफलिस की आधी बात फिजा में बिखर गई, साहब ने जल्दी कार का शीशा चढ़ा लिया ताकि इसकी जरूरत ना हो। और हम ये देखते हैं कि मस्जिदों के सामने रमजान में तो और ज्यादा, अल्लाह पाक रहम फरमाए, ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है मेरे भाइयों, और इसमें हमें और आपको गौर फिक्र करना चाहिए और ढूंढ ढूंढ कर जो मुस्तहिकीन ज़कात हैं उन तक ज़कात पहुंचाएं। ये नहीं कि फुला इदारे में 2 लाख, फुला तंजीम को 5 लाख। बेशक इदारों में और तंजीमों को देना अच्छी बात है, वो इदारे और तंजीमें खिदमत खल्क में ही हैं, हमारी और आपकी ही खिदमत कर रही हैं। लेकिन अगर आपके रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, अजीज व अकारिब तंगदस्त हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं, आप उन पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसी जगह दे रहे हैं तवज्जो जहां आप पर तवज्जो दी जा रही है कि अरे हाजी साहब कहां हैं, फलाना मालदार साहब कहां हैं, आप पर फोन आ रहे हैं कि हजरत आपकी ये इतनी रसीद बनी हुई है, ठीक है, और अब्दुल रशीद इंशाअल्लाह आपके पास पहुंचने वाला है। तो हाजी रशीद साहब का क्या ख्याल है इस रसीद के बारे में? तो वाहवाही हो रही है, वहां पर लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, हजारों रुपए दिए जा रहे हैं, और आपका कोई रिश्तेदार पड़ोसी तंगदस्त है। लैसल मुमिनुल लज़ी यशबउ व जारुहु जाइउन इला जंबिही, वो शख्स मोमिन नहीं जो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो, वो शख्स मोमिन नहीं। तो मेरे भाइयों, अव्वलन आप अपने अजीज व अकारिब में गौर व फिक्र करें, और फिर उसमें अगर कोई ना हो, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है, बेशक दीनी इदारों की मदद कीजिए। दीनी इदारों की मदद करने में 2 फायदे हैं। एक तो यह है कि आपकी ज़कात अदा होगी, दूसरी ये कि इल्म की नश्र व इशाअत में आपका हिस्सा लगेगा। लेकिन यही बात रिश्तेदारों पर खर्च करने में भी 2 फायदे हैं। एक तो यह कि आपकी ज़कात अदा होगी, दूसरा यह कि रिश्तेदारी अदा होगी। रिश्तेदारी अदा करने का हुक्म है कुरान में, समझ रहे हैं? रिश्तेदारी अदा करने का कुरान ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि रिश्तेदारी निभाओ। तो इधर भी डबल सवाब है। लेकिन पहले इसको देखें, क्योंकि हदीस शरीफ में पूछा जाएगा, अल्लाह ताला पूछेंगे कयामत के दिन कि मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। तो आदमी कहेगा अल्लाह आप कैसे बीमार हो सकते हैं, आप तो रब्बुल आलमीन हैं। इस तरह से बड़ी हदीस है, लंबी हदीस है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फुला बंदा बीमार था, अगर उसके पास तुम जाते तो मुझे वहां पाते। तो ये मिजाज जो बना हुआ है कि दूसरी जगहों पर खूब दिया जा रहा है और अपने अजीज व अकारिब रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं की जा रही है, ये बहुत गलत है और ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तो ज़कात अदा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया। वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। जगह जगह नमाज के बाद ज़कात, 72 जगह ऐसी हैं जहां पर यह हुक्म आया है, वाक़ीमुस्सला वातुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। और बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उसमें से एक ज़कात है। व इक़ामिस्सला व ईताइज़ ज़का, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, यह इस्लाम की बुनियाद में से है। बहुत अहम हुक्म है और बहुत फजीलत है। 1 रुपया दोगे अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला 700 गुना 700 रुपए आपको लौटाएंगे, या 700 रुपए का आपको फायदा होगा। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कमसली हब्बा,
اس دانے کی طرح ہے. انبت السبع سنابل، ایک دانہ زمین میں جاتا ہے 7 بالیاں اس میں نکلتی ہیں. وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور اضافہ کر دیتا ہے. ایک دانے سے 700 دانے نہیں، اور دانے ہو سکتے ہیں، اور اضافہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی، جیسا ہمارا اخلاص ہوگا، جیسی ہماری نیت ہوگی. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اللہ محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں. اور اللہ کے دوسرے بندے اللہ نے اپنے نظام کے تحت ان کو کمزور بنایا ہے، تنگ دست بنایا ہے، اور ہم کو طاقتور بنایا ہے مال کے ذریعے سے، وہ آزمائش کے لیے. کون کیسا کرتا ہے، کون پیسے پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور کون دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے. لیکن اتنا بھی نہ خرچ کیا جائے کہ اپنے پاس کچھ نہ بچے. صدقہ خیرات کے بارے میں وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، پوری امت کو منع کیا کہ دونوں ہاتھ سے سارا مال ہی مت خرچ کر ڈالو کہ پھر ٹینشن لے کر بیٹھ جاؤ کہ اب کیا ہوگا. حساب سے. لیکن زکوٰۃ تو بہرحال وہ تو ایک فریضہ ہے. نفلی صدقے کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 1 روپے خرچ کرو گے، کیسا اس کی مثال دی، ایک دانے سے اور 700 دانے. بظاہر آدمی جب خرچ کرتا ہے اس کا پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کر دیتے ہیں، سودی نظام کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. سود لینے والا، کھانے والا اور سودی لائن میں کسی بھی طرح سے مدد کرنے والا، وہ دیوالیہ اس کا نکل جاتا ہے. ویربی الصدقات، صدقات میں اضافہ فرماتے ہیں، بڑھوتری فرماتے ہیں. ما نقصت مال من صدقہ، حدیث شریف میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آدمی کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے. 1 دو گے، قرآن کہہ رہا ہے 700 گنا ہو جائے گا. اور 10 روپے خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کر کے آپ کو عطا فرمائے گا، 1000 عطا فرمائے گا، اس سے بھی زیادہ. اس لیے جو لوگ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. لیکن جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے سخت وعید ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الناس یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بہت سارے یہودی اور نصرانی علماء یأکلون الناس بالباطل، لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں غلط طریقے سے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی یہودی اور نصرانی علماء لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب نہیں دیتے، اور جو کچھ ہوتا ہے خود رکھ لیتے ہیں، ہم کو دے دو سارا کام تمہارا ہو جائے گا. اور لوگوں میں خرچ کرنے کی بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب نہیں دیتے، لوگوں کا مال خود ہی کھا جاتے ہیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آج بھی اگر اس قسم کی کوئی NGO ہے، کوئی تنظیم ہے یا کوئی شخص ہے جو لوگوں سے مال لے رہا ہے غریبوں کے نام پر، اور لیکن خود خرچہ کر ڈال رہا ہے، سمجھ میں آئی بات. اور بھی ایک مسئلہ اہم سنتے چلیں. آپ کے پاس جو لوگ مال دے رہے ہیں، اس سے آپ قرضہ نہیں بانٹ سکتے ہیں، اس سے آپ قرضہ نہیں بانٹ سکتے ہیں. آپ زکوٰۃ ہے، وہ تو امانت ہے، اس کو ادا کیجئے مستحق کو، نہ یہ کہ آپ اس کے مالک بن گئے اور لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں کہ لو بھائی 50,000 1 لاکھ. آپ اس کے مالک ہیں. مالک اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے. آپ کو میں کوئی امانت کے لیے کوئی چیز دوں، آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. ہاں نفلی صدقہ ہے لوگوں کی ہیلپ کے لیے، اس میں سے
اگر اجازت ہو لوگوں کی کہ ہاں آپ قرض وغیرہ دے سکتے ہیں تو دیں، نہ یہ کہ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور آپ جو ہے چاہے وہ مسجد کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو، چاہے کسی تنظیم کا ہو، اچھی طرح سے سمجھیں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہ مسجد کا پیسہ آ رہا ہے آپس میں قرضہ چل رہا ہے. بھائی یہ قوم کی ملکیت ہے اللہ کے گھر میں خرچہ کرنے کے لیے، نہ کہ آپس میں قرضہ چل رہا ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے، آپ امانت دار ہیں، مالک نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الناس ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم یحمى علیہا فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس مال کو جہنم میں تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے تپانے کے بعد، اس کو گرم کرنے کے بعد داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، جباہم و جنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پشتوں کو. ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے، خزانہ ہے جو اپنے لیے جمع کرتے تھے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا اور گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور وہ لوگوں کے جبڑے کو کاٹے گا، پکڑے گا جبڑے کو. اور حدیث شریف میں اس کی نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ گنجا سانپ ہوگا اور اس کی آنکھوں میں کالی کالی ہوگی پتلی، اس کی جو پتلی ہوگی اس سے کالے کالے نقطے ہوں گے. ایسا سانپ کی مثال کیوں؟ یہ بہت خطرناک اور زہریلا ہوتا ہے. یہ گلے میں لٹک جائے گا اور یہ ڈسے گا آدمی کو اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. قرآن میں بھی ہے، یہ تو حدیث شریف میں نے ذکر کیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ جو بخل کر رہے ہیں ان مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، بہت بیلنس جمع ہو رہا ہے، بہت پراپرٹی لے رہے ہیں، بہت پلاٹ لے رہے ہیں، بہت انویسٹ کر رہے ہیں، بہت مزے میں زندگی گزر رہی ہے. وہ ہرگز اس کو اچھا خیال نہ کریں اگر بخل سے کام لے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے تباہی کا سامان ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب توق بنا کر ڈال دیا جائے گا ان کے گلے میں قیامت کے دن. یعنی کیا توق بنا کر؟ اسی مال کو کس شکل میں؟ سانپ کی شکل میں. تو اس لیے میرے بھائیوں، مال جان جو ہمیں ملی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے عنایت ہے، اس کی عطا ہے. اسی کو غالب نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر جان بھی اللہ کے راستے میں چلی گئی تو خوش نصیبی ہے، کیونکہ جان اللہ پاک نے دی تھی. اور مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ ہو رہا ہے، تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا اور ہم دینے والوں میں ہیں، لینے والوں میں نہیں ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ سے لے رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور آپ جو دے رہے ہیں آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی رسول اللہ کے امتی ہیں. فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اسی نے فرق کر رکھا ہے. اور وہ کس لیے؟ آزمائش کے لیے. اس لیے غریبوں کو دیکھ کر منہ چڑھانا، وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، فتکوا بہا جباہہم، کہ اس مال کو جہنم میں تپایا جائے گا اور ان کی پیشانی کو داغا جائے گا. تو پیشانی کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کو دیکھ کر آدمی پیشانی سکوڑتا ہے، منہ پھیرتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے. سفیر صاحب کو دیکھ کر ارے آگے پھر آگے. اور سفیر صاحب حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ان کا نظام ہے کہ آپ نے پچھلے سال 5,000 دیا تھا، اس سال بھی، یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ سفیر نہیں ہیں اس لیے آپ کو تجربہ نہیں ہے،
لیکن پھر بھی ایک آدمی کو ایک سال میں بہت زیادہ پروفٹ ہوا, اس نے 20,000 روپے دے دیا اللہ کی راہ میں. اب دوسرے سال میں تھوڑا تنگ دستی آ گئی, آپ پہنچ جائیں گے کہ 20,000 دو, یہ آپ کی رسید ہے 20,000 کی, 20,000 بنا دو. ارے بھائی, جس کی جتنی وسعت ہو وہ دے گا. ہاں, آپ یاد دلا سکتے ہیں کہ دیکھیے میں بھروسے مند ہوں, آپ نے پچھلے سال بھی مجھے دیا تھا, کیونکہ میرا آپ کا تعلق ہے اور آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو ہی آپ نے دیا تھا. اس لیے کہ نقال لوگ بھی بہت سارے ہیں, اور بلکہ باطل کا یہ ایک نظام یہ بھی چل رہا ہے کہ برقعے میں اور داڑھی ٹوپی میں وہ مانگتے پھر رہے ہیں مسلمانوں کے محلے میں, مسجدوں کے سامنے, تاکہ لوگ دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کی بدنامی ہو, یا پھر مسلمانوں کا پیسہ ہمارے پاس آ جائے. ادھر ادھر کہاں جا رہا ہے؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں, ان سے اپنے آپ کو ساودھان رکھیں. جہاں بھروسہ ہو وہیں دیں, اس لیے کہ زکوٰۃ بہت اہم اور بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ ایسے ہی الٹپ دے دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ چھان پھٹک کر دینا چاہیے کہ جو شخص ضرورت مند ہے, واقعی ضرورت مند ہے, اس کو دینا چاہیے, تو ہی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو قرآن نے کہا فتقوا بہا جباہہم, اس مال سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا, اس لیے کہ پہلے اس نے پیشانی ہی سکوڑی تھی, منہ ہی پھیرا تھا پہلے, اس لیے پہلے اس کو داغو. پھر وجنوبہم, پہلو کہ دیکھ کر ایسا ہو گیا تھا اس لیے اس کو داغو. وظہورہم, اس سے کام نہیں چلا تو پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو پشت کو داغو. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں, زکوٰۃ کا نظام بنائیں, پورا مال دیکھیں کتنا ہمارے پاس مال ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی ہے, سامان تجارت ہے. 4 چیزوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 کیش روپیہ پیسہ, نمبر 4 مال تجارت. مال تجارت میں آپ کی دکان کا سامان بھی آ گیا, اور وہ پلاٹ جو بیچنے کے لیے وہ بھی آ گیا, یا کوئی اور چیز آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہے کہ اس کو بیچنا ہے, پیسہ مل جائے اس کو بیچ ڈالیں گے, تو وہ بھی تجارت کا سامان ہو گیا. اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تب. مثال کے طور پر دکان کا یہ زیادہ ایریا ہے دکانداری کا, اس لیے اس کی مثال دیتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کا حساب نکال لیا, اور آپ تجارت بھی کرتے ہیں, یعنی آپ کی کوئی دکان بھی ہے. اب دکان میں جو آپ کا مال ہے وہ سب بیچنے ہی کے لیے تو ہے, تو اب وہ سارا مال ابھی اگر مارکیٹ میں بیچا جائے تو کتنے میں بکے گا, اس کا 2.5% نکال لیں. ایسا نہیں کہ بڑی سی دکان ہے جو انکم آ رہی اسی میں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں, وہ تو اس میں سے دینا ہی ہے, لیکن جو سامان رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے اس کا بھی 2.5% نکالنا پڑے گا آپ کو. اور یہ مسئلے کئی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں, پھر سے مذاکرے کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں. نہ سمجھ میں آئے کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر خوب سمجھو, بار بار سمجھو, پھر زکوٰۃ نکالو. سمجھ رہے؟ کوئی مفتی آپ کو بھگائے گا نہیں, اس کا کام ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. تو بھائیوں, 4 چیزوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے: پیسہ, سونا چاندی, اور مال تجارت. کوئی پلاٹ ہے, اس کی آج کی ویلیو کیا ہے, کتنے میں بکے گا, اس کا 2.5% نکالو. وہ بک گیا پھر کیش آ گیا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ بیچنے کے لیے رکھا ہے آپ نے. اور کوئی پلاٹ ایسا ہے کہ کوئی ارادہ نہیں ہے, بیچنے کا بھی ارادہ نہیں ہے, یا پھر آپ کا ایسا ارادہ ہے کہ مکان بنا لیں گے, یا پھر ایسا ہے دیکھیں گے ابھی رہنے دو ایسے ہی, انویسٹ کے لیے آپ نے اس میں پیسہ لگا دیا, لیکن آپ کا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے, تجارت کے لیے آپ نے اس کو نہیں رکھا ہے, تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طریقے سے کس کو زکوٰۃ دینا ہے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو دینا ہے. مستحق زکوٰۃ کون ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا ساز و سامان روپیہ پیسہ نہ ہو جو نصاب کو پہنچ جائے. نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا. 7.5 تولہ سونا تو بہت ہو جاتا ہے, اس لیے 52.5 تولہ چاندی کو فیگر شریعت نے بنایا ہے. وہ ایک
تھرمامیٹر ہے 52.5 تولہ چاندی. اب اس کی قیمت میں نے ابھی ذکر کیا 35,700 روپے. اب اتنا کسی آدمی کے پاس ساز و سامان بہت رکھا ہے، اس کے پاس بہت سارے برتن رکھے ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، 2 موبائل ہے، ٹی وی ہے، سمجھ میں آئی بات، ڈش ہے، اور پتہ نہیں کتنے سامان ہیں. وہ بیوہ ہے یا کوئی غریب مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن اتنا ساز و سامان ہے کہ وہ 35,500 یعنی 35,700 سے زیادہ سب پہنچتا ہے. تو یہ شریعت کی نظر میں غریب نہیں ہے، اور یہ شریعت کی نظر میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے. یہ تو صاحب نصاب ہے، اس پر تو صدقہ فطر واجب ہے. ایسا نہیں کہ بیوہ کے نام پر بس مدد کرتے رہو. اس کے پاس زیورات ہیں تو آپ معلوم کیجئے پہلے. اگر زیورات ہیں اور وہ اتنی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب یا اس سے زیادہ کو پہنچ جا رہے ہیں، وہ شریعت کی نظر میں غریب ہے ہی نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دیجئے. اگر آپ کو اس کی مدد کرنی ہے تو نفلی صدقات سے مدد کیجئے، نفلی صدقہ دیجئے. اسی طریقے سے صدقہ فطر. کیوں؟ صدقہ فطر کا 2 مقصد ہے. ابھی رمضان میں نکالتے ہیں نا عید سے پہلے تو اس کو بھی ابھی لگے ہاتھوں بیان کر دیتے ہیں. اس کا 2 مقصد. ایک یہ کہ روزے میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے پوری کر دیں گے. نمبر 2، غریبوں کی عید اچھی ہو جائے. تو صدقہ فطر کب نکالنا ہے؟ رمضان میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں، کبھی بھی نکال سکتے ہیں رمضان میں، رمضان سے پہلے نہیں. کیونکہ روزے کے لیے ہے نا بھائی، عید کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ عید کے دن نکالیں گے، عید کے 1 دن پہلے نکالیں گے. اس وقت بھی نکال سکتے ہیں، لیکن پہلے نکال دو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان سے کچھ دن پہلے نکالتے تھے تاکہ غریب آدمی اپنا انتظام کر سکے. تو صدقہ فطر بھی نکالنا ہے. اور زکوٰۃ تو صرف بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے. صدقہ فطر تو نابالغوں پر بھی واجب ہے، اور ان کی ذمہ داری ان کے ابا پر ہے. نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ والد پر ہے. اور صدقہ فطر صرف گیہوں کے حساب سے مت دیجئے، بلکہ کشمش کے حساب سے دیجئے، کھجور کے حساب سے دیجئے، پنیر کے حساب سے دیجئے. 3.5 کلو کھجور کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے، اس حساب سے ایک صدقہ فطر دیجئے. 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے دو گے تو 45 یا 50 روپے ہوتے ہیں. اس میں کیا غریب کا بھلا ہوگا؟ ارے بھائی، یہ کشمش 3.5 کلو کتنے روپے میں ہے وہ معلوم کر لیجئے. کھجور کتنے روپے کلو ہے، 3.5 کلو کا کیا حساب بنتا ہے. تو اس طرح سے اگر صدقہ فطر نکالیں گے تو اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو تقریباً 5-6 ہزار روپے کسی غریب کے گھر میں صرف فطرہ جائے گا تو اس کی عید اچھی ہو جائے گی. اور زیادہ نکالیے نا بھائی، کم کیوں نکال رہے ہیں؟ بہرحال یہ تفصیلات مدرسے والے شائع بھی کرتے ہیں اور ہم کو معلوم بھی ہے. اس حساب سے یا کسی مفتی صاحب سے معلوم کر کے پھر زکوٰۃ بھی نکالیں، صدقہ فطر بھی نکالیں. اللہ تعالی ہمیں صدقات اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو وبال ہے نہ نکالنے میں، اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے. پیارے اللہ، اس کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اس کے لمحہ لمحہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، رحمت کا اشرہ چل رہا ہے، ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے، اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے، نگاہ کرم ڈال دیجئے. پیارے اللہ، امت میں جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. پیارے اللہ، امت مسلمہ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی مساجد، ان کے مدارس، ان کی خانقاہیں اور ان کے قبرستان کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پیارے اللہ، ایسے فتنوں سے اس ملک کو پاک اور صاف فرما دیجئے. پیارے اللہ، ایسے فتنوں سے، ایسے نفرت پھیلانے والوں سے اس دھرتی کو پاک فرما دیجئے. پیارے اللہ، اسلام کو سربلندی عطا فرما، اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما. عزت اور شان و شوکت کے ساتھ اس ملک میں
پوری شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو مخالف حضرات ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو تو پیارے اللہ عافیت سے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ فریضہ زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے ذمے جو بھی حقوق مالیہ ہیں، جو بھی حقوق العباد ہیں، پیارے اللہ ان کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ریاکاری دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ دل دکھانے سے اور منہ پھیر لینے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ امت کے اندر جو غربت ہے پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیجئے، اور امت کے مالداروں کو ہدایت عطا فرما دیجئے کہ وہ امت کے غریبوں کا خیال رکھیں اور پوشیدہ طور پر ان کا تعاون کریں۔ پیارے اللہ جو امت میں بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیے ہیں، پیارے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ان کو اپنا ذاتی کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، محنت اور مشقت سے کمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما دیجئے، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں روزگار میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس رمضان کو زندگی کا ہم حسین رمضان بنا دیجئے، گزری ہوئی زندگی اور گزرے ہوئے تمام رمضانوں کا کفارہ بنا دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا